مجلس برسی ایصال ثواب مرحومہ سیدہ کشور سلطانہ بنت سید سجاد حسین جعفری بتاریخ 24 مارچ 2024 بروز اتوار، وقت شام 5:30 بجے۔ حدیث قصہ سید قاسم رضا جعفری، نظامت سید قاسم رضا جعفری، سلام سید علی رضا، سوسخانی ابو طالب اور برادران، خطاب مولانا آغا نصیر نجفی، بمقام امام بارگاہ تنظیم المومنین عزیز آباد نمبر 4 کراچی۔ سوگواران سید ذاکر رضا جعفری، سید شاکر رضا جعفری، قادر حسین۔ جمع ہوئے ہیں اپنی پیاری پھپھو جان جو میری مومانی بھی تھیں، سیدہ کشور سلطانہ بنت سید سجاد حسین کی برسی کے موقع پر۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ مرحومہ کشور سلطانہ بنت سید سجاد حسین اور تمام اپنے مرحومین کے لیے، مالیر کوٹلہ کے سادات مرحومین کے لیے، تمام شیعہ حیدر کرار کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ روی عن جابر ابن عبداللہ الانصاری قال سمعت فاطمتها انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیکی یا فاطمتہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعوفا فقلت له اعوذک باللہ یابتاه من الضعوف فقال یا فاطمتہ سلام اللہ علیہا ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فعتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ به وصرت انظر الیہ وَإِذَا وَجْهُ يَتْلَى لَوْ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَتِهِ التَّمَامِهِ وَكَمَالِ۔ درود پڑھے امام پر۔ فَمَا كَانَتِ إِلَّا سَاعَةً وَإِذَا بِوَلَدِيَ الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قد اقبل وقال السلام علیکی یا اماہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا اماہ انی اشم عندک رائحتان طیبتان کانہا رائحت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معك تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لك
فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحتان طيبتان كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتعظن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء محمد واقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحتان طيبتان كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتعظن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعظن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله صلى الله عليه وآله بطرفي الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالحهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل سلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك
ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس ويطهركم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيتي النبوة ومعدن الرسالته هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي أتعزن لي أن أحبط إلى الأرض لكون معهم سادسا؟ فقال قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العالى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لي أبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني مولى جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفازوا شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه
ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ہماری پیاری کشور پھپھو یعنی سیدہ کشور سلطانہ ذاکرہ اہل بیت تھی، اور ہم چھوٹے سے ہوا کرتے تھے، عزیز آباد میں رہا کرتے تھے 1351/2 میں، اور ہم اپنی پھپھو کی مجلس پڑھنے کا صرف اس لیے انتظار کرتے تھے کہ تبرک ڈبل ملے گا. ہماری پھپھو سے بہت سی یادیں جڑی ہیں، اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ذاکر، شاکر اور شازیہ اپنی ماں کو کتنا مس کرتے ہوں گے، کیونکہ ہم بھی اپنی اس ماں کو کھو چکے ہیں. چند اشعار ماں کے لیے. ہے ایک عظیم نعمت پروردگار ماں. یہ کل ہی مجھے بس کوشش کر رہا تھا کہ پھپھو کے لیے کچھ لکھوں. ہے ایک عظیم نعمت پروردگار ماں، ہے خانہ حیات میں صبر و قرار ماں. شازیہ بہت دور ہے، یہ دونوں بھائی تو آپس میں گلے مل کے اس طرح ہم دونوں بھائی تینوں بھائی رو لیتے ہیں، لیکن وہ اپنی ماں سے، ان کی قبر سے بہت دور ہے. یہ شعر، یہ اشعار اس کے لیے ہیں خاص طور پہ. کیوں روٹ کر چلی گئی، کیا ہو گئی خطا؟ کیوں روٹ کر چلی گئی، کیا ہو گئی خطا؟ لوٹ آؤ تم پہ جان نثار کریں گے ماں، خالق کو میں دیکھتا ہوں تیرے ہی روپ میں. میرے لیے تو کشن پھپھو اور ہماری اماں دونوں مائیں تھیں، اور آخر وقت میں بالکل ایک سہیلیاں سی ہو گئی تھیں، اور دونوں کا دل ایک دوسرے کے بغیر نہیں لگتا تھا، چونکہ رشتہ دار ہیں سارے. اور وہ اکثر کئی دفعہ کئی دن کئی راتیں ہمارے گھر ٹھہر جایا کرتی تھی. خالق کو میں دیکھتا ہوں، تو مجھے بھی وہ اپنی ماں ہی لگتی ہیں. خالق کو میں دیکھتا ہوں تیرے ہی روپ میں، ہے اس لیے میرے لبوں پر بار بار ماں. درود پڑھیں محمد والے محمد. میں ملتمس ہوں نوجوان کمسن سید علی رضا سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کی سماعتوں کی نظر اپنی خوبصورت پرسوز اور درد بھری آواز میں سلام پیش کریں. ہائے رونے لگی بچوں کا خیال آ گیا جب، یہ خبر ہی نہ ہوئی پاس حسین آ گئے کب. اماں ڈھونڈیں گے کہاں یاد اگر آئیں گی، ہم تو مر جائیں گے گیا چلی جائیں گی. ماں نے جب یہ سنا دل تڑپنے لگا، پیار کرتے ہوئے فاطمہ نے کہا، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے.
ماں کسی کی ہمیشہ رہی ہے کبھی، میں بھی بچھڑی تھی اماں سے بچپن میں ہی، ماں کے جانے کا دکھ تو بہت تھا مگر دیکھو میں بھی تو بن ماں کے جیتی رہی، تم کو میری قسم تم سے بچھڑے جو ہم ضبط کرنا اے لال ماں کا یہ غم، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، حال میں نے کسی کو سنایا نہیں، خود تو روئی علی کو بتایا نہیں، میرا پہلو شکستہ ہے بس اس لیے اپنے سینے سے تجھ کو لگایا نہیں، ٹوٹی ہیں پسلیاں کر نہ پائی بیاں، کتنی تکلیف میں جی رہی ہے یہ ماں، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، مجھ کو معلوم ہے میرے نور نظر پیاس لگتی ہے تم کو بہت رات بھر، پیاس سہنے کی عادت بھی ڈالو ذرا، پیاسا رہنا پڑے کب کہاں کیا خبر، پیاس تم کو لگے اور نہ پانی ملے، یہ دعا ہے کہ وہ دن نہ آئے کبھی، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، تم کو کھانا بھی فضا کھلائے گی اب، اور سویرے وہی منہ دھلائے گی اب، تم جہاں جاؤ گے ساتھ جائے گی وہ، ساتھ ماں کی طرح اب نبھائے گی وہ، پالے گی اب وہی ضد نہ کرنا کوئی، خوش رہو گے تو ماں کو بھی ہوگی خوشی، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، دن وہ آیا کہ جب چل بسی فاطمہ، ماں کی میت پہ شبیر نے دی صدا، تم بلاؤ گی تو پاس آؤں گا میں، ٹوٹے بندے کفن فاطمہ نے کہا، آ جائے میری جان تجھ پہ قربان ماں، جب حسین آ کے لپٹے تو بولی یہ ماں، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، اے رضا اور ذیشان دل تھام لو، رو کے شبیر کہتے تھے اماں سنو، دیکھو تم نے بلایا تو میں آ گیا، جب بلاؤں گا آؤ گی وعدہ کرو، ماں نے وعدہ کیا بیٹا چپ ہو گیا، جب جنازہ اٹھا
پھر نہ آئی صدا، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہماری پیاری پھپھو کشور سلطانہ ذاکرہ اہل بیت تھی، مجالس پڑھا کرتی تھی، تو کچھ اشعار میرے کل موضوع ہوئے رات کو، بلکہ آج دوپہر میں آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ اسد بھائی، کیسے آئی قضا تجھ کو قضا جانتی ہے، کیسے آئی قضا تجھ کو قضا جانتی ہے، مرنے والی در زہرا کا پتہ جانتی ہے۔ پریشاں مت ہونا سیدہ کشور سلطانہ، یہ آئی تھی صدا، کیونکہ باغ جنت کی تجھے آب و ہوا جانتی ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے قبرستانوں پہ علم لگے ہوتے ہیں قبروں پر، پوچھنے والے اعتراض کرنے والے پوچھتے ہیں بھائی گھروں پہ تو علم ٹھیک ہے، یہ قبر پہ علم کیوں لگاتے ہو؟ تو اس کا عقدہ میں نے 4 اشعار کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ جن کو ڈر ہے نکیرین کے سوالوں کا، جن کے علم نہیں ہوتے نا، وہ جن کو ڈر ہے نکیرین کے سوالوں کا، انہیں کہو وہ یہ کام کر لیا کریں، میری قبر پہ علم لگا ہے میں مسکرا رہی ہوں، میری قبر پہ علم لگا ہے میں مسکرا رہی ہوں۔ ارے فرشتے سجدے سے اٹھیں گے تو سوال کریں گے، درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ یعنی فرشتے علم کو دیکھ کے سجدے میں گرے ہوئے، ہماری طرف تو بڑی پتہ نہیں کب سوالوں کی باری آئے گی۔ درود پڑھے محمد والے محمد پہ۔ جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، گر کوئی مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے، گر کوئی مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے۔ کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر، اور گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے۔ کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر، اور گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے۔ جب
مرتبہ سورہ علم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ مومنہ کشور سلطانہ اور بنت سید سجاد حسین اور شہنشاہ حسین جعفری شہنشاہ رضا جعفری ابن سید ذاکر حسین کی روح کے سال ثواب کے لیے تمام مرحومین شہداء کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئے، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئے، غل پڑ گیا کہ بنت نبی کچھ کر گئے، فاتوں کی رنج سے کے حضور پہ در گئے، محبوب کبریا کی ادا در مر گئے، محبوب کبریا کی ادا در مر گئے، 18ویں برس یہ آبادی کا علی نبی کو چرخ نے لوٹا دعائے ہے، صبتین گل میں آئے جو بیکار و بے قرار، اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال تھا، وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کے نگاہ، کھانا تو جلد کھالو کے بھوکے ہو میں نثار، بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، ارے اماں ہمیں کھلائیں گے، کھانا تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گے، کھانا تو کھائیں گے، یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ دیگر بگار، چادر زمین میں کے چرائے بار بار، بچے گئے کو صبر دے اے میرے قیدگار، اب وہ کھلانے والی کہا تم پہ میں نثار، پیارو تمہاری بالنے والی گزر گئے، آگے کس کے غاز سے اماں تو مر گئے، آگے کس کے غاز سے اماں تو مر گئے، لکھا تھا یہ کہ آخری زحمت قبول ہو، یا شاہ تم وسیع جناب رسول ہو، صدقہ حضور کا میرا مانگا حضور ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ غزیر ملول ہو، ارے منہ سے نہ کہہ سکی کہ غزیر ملول ہو،
کہ قبر بھی نہ کسی کو بتایا، سو سو جگہ نشان لگے کا بنایا، سو سو جگہ نشان لگے چھپایا جناب نے، پر کیا عوض لیا بلکہ بھیجا نے، پر کیا عوض لیا بلکہ بھیجا نے، جو زینب رضیت شب کو دفن ہو ننگے سر پھرے، مادر تو شب کو دفن ہو ننگے سر پھرے، بابا درود والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق الانسان وشرفہ وفضلنا وکرمنا علی الامم السابقۃ بالتصدیق والایمان، ثم الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب لوائه علی ابن ابی طالب، غالب علی کل غالب، مطلوب علی کل طالب، امام المشارق والمغارب، ثم الصلاة والسلام علی فاطمة الزہراء علیہ السلام التي قالت بعد وفاة أبيها يا أبتاه صبت علي مصائب لو أنا صبت على الأيام سرنا لياليا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
लअल्लकुम तत्तकून। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। अज़ान मोहतरम, मजलिस तरहीम है, इसाले सवाब की मजलिस है और रमज़ान का महीना है। आप किसी मजलिस में चले जाएं, किसी दर्स में चले जाएं, किसी वाज़ व नसीहत में चले जाएं, कुरान करीम की इसी आयत की तिलावत के ज़रिए से हर ख़तीब अपनी खिताबत को शुरू करता है कि जिसमें रब कायनात ये इरशाद फरमाते हुए नज़र आ रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े को फ़र्ज़ किया गया कि जिस तरह से तुमसे पहले लोगों पर रोज़े को फ़र्ज़ किया गया। क्यों? ए खुदा, नमाज फ़ज्र से लेकर नमाज मग़रिब तक तो मुझे उन हलाल चीज़ों से, बाज़ हलाल चीज़ों से रोक रहा है कि जो मेरे लिए हलाल हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट उसमें खाना पीना है। ए खुदा, मैं ना खाऊं, मैं ना पीऊं तो तेरी रुबूबियत में कितना इजाफा हो जाएगा, और अगर मैं खाऊं और पीऊं तो तेरी रुबूबियत में कितनी कमी हो जाएगी। कुरान इस आयत का जो आखिरी टुकड़ा है वो मेरे सवाल का जवाब है। तुम खाओ या ना खाओ, तुम उन चीज़ों से रुको या ना रुको कि जिन चीज़ों से हमने तुम्हें रुकने का कहा है, तुम्हारे खाने पीने से, तुम्हारे रुकने से या ना रुकने से ना हमारी रुबूबियत में ज़र्रा बराबर इजाफा होगा और ना ज़र्रा बराबर कमी होगी। तो ए खुदा, तुझे फ़ायदा क्या कहा? फ़ायदा मुझे नहीं, मैं 70 माहों से ज़्यादा प्यार करने वाला खुदा हूँ। मैंने बंदा बनाया है, बंदा बना के जब दुनिया में भेजा है तो ख्याल कर रहा हूँ कि ये गलत काम करके जहन्नम की जानिब ना चला जाए। लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम मुत्तकी हो जाओ, और मुत्तकी का आखिरी ठिकाना जन्नत है। तो ज़ान मोहतरम, ये मजलिस इसाले सवाब की मजलिस है। देखें, मजालिसें होती रहती हैं, लेकिन महीना रमज़ान का हो और रमज़ान के महीने में जो है वो आखिरी सातें रोज़े की हों और उसमें मजलिस का अहतमाम हो, तो इसमें सोचना ये पड़ता है कि मरहूमीन ने किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत की है। आज अगर मैं भी चल के आगे बताऊंगा किस तरह से तरबियत की है कि वो औलाद जो तरबियत हासिल करके न अपनी भूख को देख रहे हैं, न प्यास को देख रहे हैं, न थकावट को देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक तरफ, ना ही ये देख रहे हैं कि जनाब हम यहाँ पर मजलिस करेंगे तो फिर इस मजलिस के बाद नमाज होगी और नमाज के बाद नमाजियों को खिलाना पड़ेगा, पैसे को भी नहीं देख रहे हैं और मजलिस का एहतमाम कर रहे हैं। तो अगर ये तरबियत नहीं होती ना, तो ये तरबियत नहीं होती तो फिर भाई बहन आपस में डिसाइड करते हैं कि भाई इसाले सवाब की मजलिस करनी है, तो ऐसा करते हैं कि रमज़ान से पहले कर लेते हैं या रमज़ान के बाद कर लेते हैं, ताकि फिर जो है वो थोड़े मामलात खाने पीने की भी और थकावट के भी नहीं होंगे, और जो इतनी ज़्यादा कसरत के साथ लोग आ रहे होंगे उनको खिलाने का भी नहीं होगा। लेकिन तरबियत ऐसी थी कि जिसने न थकावट को देखने दिया, ना भूख प्यास को देखने दिया और ना पैसे के खर्चे होने को देखने दिया। देखने दिया तो ये देखने दिया कि हमारे मरहूमीन राज़ी कैसे हों। और जिस मरहूमा का हमने तज़किरा किया और जिनका नाम लेके हमने सूरह फातिहा की तिलावत की, सैयदा किश्वर सुल्ताना, हमने सुना है कि ये मोमिना अपनी ज़िंदगी में ज़िक्र अहले बैत करती थी। और देखें, मैं अभी जो है खारादर से आ रहा हूँ, तो एक बच्चा जो खारादर की गलियों में घूमता था, तो अभी मैंने पूछा कि भाई वो कहाँ है, कहा आगा साहब वो कल ही अमेरिका से आया है। मैंने कहा अमेरिका से आया है? कहा क्या करके आया, अमेरिका क्या करने गया था? कहा खाली अमेरिका थोड़ी, वो तकरीबन जो है वो कंट्रीज़ के टूर के बाद लास्ट इसका अमेरिका था और यहाँ पर आ रहा है। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है आजकल जो अमेरिका और यहाँ वहाँ जा रहा है? कहा साहब आपको नहीं मालूम? कहा नहीं मालूम। कहा वो बहुत अच्छा कसीदा ख्वां है और बहुत अच्छे कसीदे पढ़ता है, मालिक ने उसको आवाज़ दी है। कहा मैंने कहा नहीं, ये वजह नहीं है कि जो अमेरिका जा रहा है, यूरोप जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, ये वजह नहीं है।
وجہ یہ ہے کہ ہم کچھ نہ تھے، جب ان کے دامن کو تھام لیا تو انہوں نے ہمیں بہت بڑا بنا دیا۔ کھارا در کی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں گھومنے والا لڑکا اس طرح سے گھوم رہا ہے۔ میں نے کہا یہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جس ذکر نے اس کو اتنا بڑا کر دیا۔ تو مرحومہ نے اپنی زندگی میں ذکر کیا، اور مرحومہ کے بعد ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ مرحومہ کی بیٹی وہ ذکر کر رہی ہیں اور دیار غیر میں کر رہی ہیں۔ تو یہ تربیت ہے۔ دیکھیں تربیت کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، اور تربیت کو کس طرح سے ڈینائی نہیں کر سکتے۔ میں حوالہ دوں گا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ جب تھی ذاکرہ تو پھر ذاکرہ نے پڑھا ہوگا، ذاکرہ نے سنا ہوگا، ذاکرہ سیدہ کشور سلطانہ نے کہیں نہ کہیں اس کو دیکھا ہوگا اور اس کو پھر امپلیمنٹ کیا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا شہزادے مسجد نبوی سے جو ہے وہ واعظ و نصیحت سن کے آ گئے، اور جب واعظ و نصیحت سن کے آ گئے تو ایک مرتبہ ان کے آنے سے پہلے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام گھر میں آئے، اور گھر میں آنے کے بعد مولا کائنات گھر کے ایک گوشے میں چھپ گئے، اور اتنے میں شہزادے آئے ہیں۔ تو شہزادے جب آئے ہیں تو جناب فاطمہ الزہرا نے کہا بیٹا حسن و حسین کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا نانا کہ ہم بزم سے آ رہے ہیں۔ کہا اچھا بتاؤ تو صحیح، نانا نے اپنے بزم میں کیا فرمایا؟ نانا نے اپنے بزم میں کیا ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ تو شہزادے کہتے ہیں کہ اماں نانا نے یہ کہا، نانا نے یہ کہا، نانا نے یہ کہا، نانا نے اس مسئلے کو سمجھایا، نانا نے اس طرح سے گفتگو کی۔ اماں یہ ساری باتیں ہم روانی سے بھی کر سکتے تھے، مگر اماں یہ دل کہہ رہا ہے کہ شاید ہمارا استاد ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری زبان ہمارا ساتھ نہیں دے رہی۔ مولا کائنات باہر آ گئے، اور باہر آنے کے بعد شہزادوں کو گلے سے لگایا۔ کیا ملا ہمیں اس واقعے سے؟ ہمیں اس واقعے سے کیا ملا کہ مولا کائنات چھپ گئے؟ حسن حسین آئے، فاطمہ نے پوچھا کیا؟ آج 2024 میں جناب فاطمہ الزہرا کی سیرت بتا رہی ہے اگر بچوں کو عزاداری کے لیے بھیج رہے ہو تو روکنا کبھی نہیں، بڑھ چڑھ کے بھیجنا۔ امام بارگاہ کی جانب بھیج رہے ہو تو روکنا کبھی نہیں، بڑھ چڑھ کے بھیجنا۔ مسجد کی جانب جا رہے ہیں تو روکنا نہیں، مسجد کی جانب بھیجنا۔ کسی بھی اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں روکنا نہیں، اچھے کام کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ مگر جب پلٹ کر آئے نا تو ان سے پوچھنا ضرور کہ فرش اعضاء پہ گئے تھے تو فرش اعضاء پہ بیٹھے تھے بھی یا نہیں بیٹھے تھے؟ مسجد کی جانب گئے تھے تو مسجد میں نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ فلاح و بہبود کے کام کے لیے گئے تھے تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا یا نہیں لیا تھا؟ اور اگر مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ نہیں ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، بچہ امام بارگاہ کی جانب گیا ہے، پتہ نہیں بچہ امام بارگاہ کی جانب گیا تو ہے، جانے کے بعد اگر فرش اعضاء پہ نہیں بیٹھا اور باہر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا جو پان کھا رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، نسوار کھا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، تو بچہ حسینی نہیں بنے گا، بچہ نسواری بن جائے گا، بچہ پان کھانے والا بن جائے گا، اور پھر شکایت کرو گے کہ یار ہم نے ہمارے گھر میں ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے تمباکو کو ہاتھ نہیں لگایا، اس نے کہاں سے ہاتھ لگا لیا؟ اس نے آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے ہاتھ لگایا ہے۔ تو لہٰذا خداوند عالم مرحومہ اور مرحومین کی مغفرت فرمائے، جو اعمال مرحومین نے اس دنیا میں انجام دے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، روز محشر جناب سید الشہداء جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ محشور فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے، اس صبر پر ان کو اجر عظیم عنایت فرمائے۔ تو عزیزان محترم، مجلس ترحیم اصال ثواب کی مجلس سے ہمارے پاس دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے، اور یہ ارشاد نہج البلاغہ کے تیسرے حصے میں جہاں پر کلمات القصار کو مرتب کیا گیا ہے، خطبات ہیں، مکتوبات ہیں اور کلمات القصار۔ کلمات القصار میں جو ہے مولا کیا فرما رہے ہیں، آپ نے موضوع سنا ہوگا بہت ساری جگہوں پہ کہ امیر المومنین کی نگاہ میں مومن کو کیسا ہونا چاہیے، امیر المومنین کی نگاہ میں مومن کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس کلمات القصار میں مولا خود کہہ رہے ہیں کہ میری نگاہ میں مومنہ کو کیسا ہونا چاہیے، بس اس کو سنیں اور آپ کی زحمتیں تمام۔ مولا فرما رہے ہیں کہ عورت کو کنجوس ہونا چاہیے، مولا فرما رہے ہیں عورت کو بزدل ہونا چاہیے، مولا فرما رہے ہیں عورت کو بد اخلاق ہونا چاہیے۔ یہ میں نے کہہ دیا، وہاں جتنی خواتین بیٹھی ہیں انہوں نے سنا،
اور اتنا ہی سن کے چلے گئیں. مثال کے طور پہ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے سنا اور سننے کے بعد چلے گئے, اور جانے کے بعد مولا کے اس فرمان کو اپنے گھر میں اپنی خواتین کے سامنے پیش کر دیا کہ عورت کو بزدل ہونا چاہیے, عورت کو کنجوس ہونا چاہیے, عورت کو بد اخلاق ہونا چاہیے. جو سن کے گیا اور اس کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کیا, یقین کریں وہ گھر گھر نہیں رہے گا, وہ گھر جہنم بن جائے گا. بھائی دیکھیں نا, آپ ابھی مثال کے طور پہ یہ سن کے گئے, اور جوائنٹ فیملی میں اگر کوئی بھی مستور یہاں پر بیٹھی ہوئی مستور سن رہی ہے اور چلی جائے اتنا سن کے, اور جانے کے بعد جو ہے جوائنٹ فیملی میں زندگی گزار رہی ہے, وہ وہاں پر کنجوسی کرے, وہ وہاں پر بد اخلاقی کرے, وہ وہاں پر بزدلی کرے, تو پھر نہ وہ ساس کی نگاہوں میں ٹک سکے گی, نہ وہ سسر کی نگاہوں میں ٹک سکے گی, اور نہ وہ شوہر کے دل میں بس سکے گی. بھائی کنجوسی کرے گی نا, جب کنجوسی کرے گی تو صبح صبح ناشتہ جہاں انڈا پراٹھا ملنا چاہیے وہاں صرف اور صرف چائے ملے گی, نہیں کنجوسی کر رہی ہوں میں. جہاں فوراً آنے کے بعد کھانا ملنا چاہیے وہاں روزانہ کی بنیاد پہ دال, روزانہ کی بنیاد پہ سبزی, روزانہ کی بنیاد پہ دال اور سبزی ملے, تو پھر وہ شوہر کس طرح سے اس بیوی کو دل میں بسائے گا. جہاں بد اخلاقی ہو جائے وہاں ساس سسر کس طرح سے انہیں اپنی آنکھ میں ٹکائیں گے. تو مولا نے فرما تو دیا کہ عورت کو کنجوس ہونا چاہیے, عورت کو بد اخلاق ہونا چاہیے, عورت کو بزدل ہونا چاہیے. ایک مثال سنیں اور اس مثال کے ذریعے سے میری وضاحت تقریباً ہو جائے گی, لیکن اور آگے چلیں گے. کہا کہ بھئی ایک مارکیٹ میں نئی سگریٹ لانچ ہوئی, سگریٹیں بہت ساری کمپنیوں کی سگریٹیں ہیں, ایک نئی کمپنی لانچ ہوئی, اور اس نے اپنی سگریٹ کو مارکیٹ میں لانچ کرنے سے پہلے انہوں نے ایک سلوگن چھوڑا. وہ سلوگن کیا دیا؟ جو بھی کوئی ہماری سگریٹ, ہماری برانڈ کی سگریٹ پیے گا وہ نہ کبھی بوڑھا ہوگا اور نہ کبھی اس کے گھر میں ڈکیتی ہوگی. ابھی سگریٹ مارکیٹ میں لانچ نہیں ہوئی ہے, لانچ ہونے سے پہلے کا سلوگن ہے یہ. جو بھی پیے گا نہ بوڑھا ہوگا اور نہ اس کے گھر میں ڈکیتی ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات سنو, جب بھی کوئی فرمان سنو, جب بھی کوئی چیز سنو تو اس کی تہ کو دیکھو اور اس کے نتیجے کو دیکھو, تو پھر کامیابی ہے وَإِلَّا فساد ہی فساد ہے. صرف آپ نے عبارت دیکھ لی, عبارت دیکھنے کے بعد اس پہ چل پڑے تو پھر وہاں پر فساد ہے. جس طرح سے میں نے کہا عورت کو بزدل ہونا چاہیے, عورت کو کنجوس ہونا چاہیے, عورت کو بد اخلاق ہونا چاہیے, اسی پہ عمل کیا, نتیجہ نہیں دیکھا, وجہ نہیں دیکھی, تو فساد ہے. اب اس کمپنی نے کہا کہ نہ بوڑھا ہوگا اور نہ اس کے گھر میں ڈکیتی ہوگی. جتنے بے وقوف تھے انہوں نے جو ہے اپنی برانڈ چھوڑ دی اور اس برانڈ کو جو ہے ایڈاپٹ کر لیا اور اس کی سگریٹ کو پینا شروع کر دیا. جتنے بے وقوف تھے. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سگریٹ پینے والوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں, عقل مند ہے جب ہی پی رہے ہیں. تو ایک مرتبہ سارے, اچھا جو نہیں بھی پیتا تھا نا, جو نہیں بھی پیتا تھا وہ تو برانڈ چینج کر آ رہے ہیں نا, جو نہیں بھی پیتا تھا انہوں نے بھی اس برانڈ کو اڈاپٹ کیا اور سگریٹ پینا شروع کر دی. عقل مند بے وقوفوں میں ایک عقل مند تھا, اور ایسا عقل مند تھا کمپنی کے آنر کو کورٹ کھینچ لیا اس نے, اور کھینچنے کے بعد جج سے یہ کیس دائر کیا, بھائی یہ کیا ہے, مضر صحت چیز ہے, ہر ڈبیا پہ لکھا ہوا ہے کہ تمباکو مضر صحت ہے, کینسر کا باعث ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں نہ بڑھاپا آئے گا اور نہ گھر میں ڈکیتی ہوگی. کیا ہے یہ؟ یا تو اس کو کہے, اس کو ایکسپلین کرے, یا پھر معذرت کرے. جج نے کہا بھائی واقعی آؤ کٹہرے میں اور آنے کے بعد بتاؤ کیا ہے یہ, سگریٹ پلا رہے ہو لوگوں کو اور لوگوں کو سگریٹ پلا کر کہہ رہے ہو نہ کبھی بوڑھا ہوگا اور نہ کبھی اس کے گھر میں ڈکیتی پڑے گی. کیا ہے یہ؟ آنر آ کر کہتا ہے جج صاحب مسئلہ یہ ہے کہ سگریٹ ہماری صرف کمپنی کی نہیں, کسی بھی کمپنی کی انسان سگریٹ پیے نہ کبھی وہ بوڑھا ہوگا اور نہ کبھی اس کے گھر میں ڈکیتی ہوگی. جج نے کہا واہ بھائی, اب تک تم اپنی سگریٹ کے بارے میں کہہ رہے تھے, اب تم نے تمام سگریٹ والوں کو شامل کر. کہا جج صاحب حقیقت ہے یہ. دیکھیں, واقعہ سنانے کا مطلب ہنسانا نہیں ہے, واقعہ سنانے کا مطلب آپ کو جو ہے وہ ایک لطیفے کی طرف لے کے جانا نہیں ہے, نتیجہ دینا ہے. نتیجہ کیا دینا ہے؟ الفاظ سن کر نتیجے کو حاصل نہیں کیا تو مفسدہ حاصل کیا, سگریٹ پینا شروع کر دیا. الفاظ سن کے اگر نتیجے کو حاصل کرتے تو عقل مند کی طرح کورٹ میں کھینچ لیتے. اچھا اب اس کو کمپلیٹ کروں.
جساب صرف ہماری سگریٹ کی بات نہیں ہے، یہ تو کسی بھی برانڈ کے انسان سگریٹ پیے نہ کبھی بوڑھا ہوگا اور نہ کبھی اس کے گھر میں ڈکیتی ہوگی۔ کہا بھائی کس طرح سے کہہ رہے ہو؟ کہا جج صاحب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری برانڈ تو ہماری برانڈ، کسی بھی برانڈ کا سگریٹ پینے والا سگریٹ پیے تو بوڑھا ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے، بوڑھے ہونے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ کہا اچھا یہ جو ہے گھر میں ڈکیتی نہیں ہوگی؟ کہا گھر میں ڈکیتی کا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سگریٹ کوئی بھی پیے پھیپڑے خراب ہو جاتے ہیں، جب پھیپڑے خراب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کھانستا رہتا ہے، رات بھر کھانستا رہتا ہے۔ جب چور ڈکیتی کے لیے آتے ہیں اور اس کی کھانسی کی آواز سنتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی گھر والے شاید جاگ رہے ہیں، اور وہ گھر ڈکیتی سے بچ جاتا ہے۔ درود بھیجے محمد۔ تو ہاتھوں کو جوڑ کر مولا سے کہیں مولا اگر تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے کہ عورت کو کنجوس ہونا چاہیے، مولا کس معنی میں کنجوس ہونا چاہیے؟ کہاں؟ اگر پوچھ رہے ہو کہ عورت کو کس معنی میں کنجوس ہونا چاہیے تو عورت کو اپنے شوہر کے جیب کے حساب سے کنجوس ہونا چاہیے۔ یعنی اگر الفاظ دیگر کہوں تو عورت اتنے قناعت کے ساتھ چلے اور اتنے طریقے سے چلے کہ جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلائے۔ اور واقعاً آج کے دور میں ہم نے دیکھا خواتین کسی کے ہاں دعوت پہ چلے گئیں، کسی کے فنکشن میں چلے گئیں، کسی کی منگنی میں چلے گئیں، کسی کی شادی میں چلے گئیں، کسی کے پروگرام میں چلے گئی، جاتی تو ان کے گھر پر ہے، پردہ پسند کر کے شوہر کا جیب خالی کرتی ہیں۔ جاتی ان کے گھر پہ ہیں، ان کا زیورات پسند کر کے شوہر کی جیب کو خالی کرتی ہیں۔ جاتی ان کے گھر پر ہیں، برتن ان کا پسند کر کے شوہر کی جیب کو خالی کرتی ہیں۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ عورت کو کنجوس ہونا چاہیے اپنے شوہر کے جیب کے معاملے میں، اور جو عورت اس طرح سے زندگی گزارے وہ مومنہ ہے امیر المومنین کی نگاہ میں۔ کہا مولا آپ نے کہا کہ عورت کو بد اخلاق ہونا چاہیے۔ کہا ہاں عورت کو بد اخلاق ہونا چاہیے۔ عورت کو بد اخلاق اس معنی میں ہونا چاہیے کہ انسان کے دل کے کونے میں ایک شیطان ہوتا ہے، اور عورت جو بد اخلاقی کرے گی وہ ہر کسی کے ساتھ نہیں کرے گی۔ عورت اپنی بد اخلاقی کا مظاہرہ نامحرم کے سامنے کرے، اور نامحرم کے سامنے جب عورت بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے گی تو وہ دل میں چھپا ہوا شیطان جاگنے کے بدلے جاگنے سے پہلے مر جائے گا۔ اور اگر عورت نامحرم کے ساتھ ہنس ہنس کے بات کرے گی، نرمی سے بات کرے گی، پیار سے بات کرے گی اور مسکرا کے بات کرے گی تو وہ شیطان بیدار ہو جائے گا، اور جب وہ شیطان بیدار ہو جائے گا تو پھر اس عورت کے دامن پر حرف آنا شروع ہو جائیں گے، انگلیاں اٹھنا شروع ہو جائیں گی۔ خراب عورت تھی اس لیے ہنس کے گفتگو کر رہی ہے، شاید اس عورت کی نیت صحیح نہیں تھی اس لیے جو ہے اتنی مسکرا کے گفتگو کر رہی تھی، شاید یہ عورت کوئی غلط لائن کی عورت ہے اس وجہ سے جو ہے یہ اس طرح سے نرمی سے گفتگو کر رہی ہے۔ لہٰذا جب بھی کبھی آپ کے سامنے مومنہ کے سامنے کوئی نامحرم آ جائے تو گفتگو اس انداز میں ہو کہ آپ کا اخلاق تھوڑا سا اخلاق سے ہٹ کر ہو اور وہ شیطان اس کے دل میں ہی مر جائے۔ مولا آپ نے کہا کہ عورت کو جو ہے بزدل ہونا چاہیے، مولا آپ نے کہا عورت کو بزدل ہونا چاہیے، اور ہم آپ کی ہی بیٹی کو دیکھتے ہیں، جناب زینب کبریٰ کو دیکھتے ہیں، مولا زینب کو دیکھ رہے ہیں ہم، زینب کو آپ مومنہ کو کہہ رہے ہیں کہ عورت کو بزدل ہونا چاہیے، تو مولا فرمائیں گے ہاں عورت کو اپنے ذات کے حوالے سے میں بزدلی کا کہہ رہا ہوں کہ عورت کو بزدل ہونا چاہیے، لیکن جب کبھی مذہب و ملت کی بات آ جائے تو عورت کو بزدل نہیں بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جہاں تک ذات کی بات آ جائے وہاں پر بزدلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور واقعاً ہم نے دیکھا جہاں پر عورت نے اپنی ذات کے حوالے سے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے وہاں پر اس نے اپنی عزت کو پاش کیا ہے۔ آپ الیکٹرانک میڈیا اٹھا لیجئے، آپ پرنٹ میڈیا اٹھا لیجئے، جہاں کہیں عورت نے اپنے آپ کو چنگیز خان کی بیٹی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہاں پر اس کے سر سے چادر بھی اتری ہے، اس کے جسم سے کپڑے بھی اترے ہیں۔ وَإِلَّا ہم مولا سے سوال کریں نا، مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو بزدل ہونا چاہیے، مولا ہم آپ کی بیٹی کو دیکھ رہے ہیں، زینب کبریٰ کو دیکھ رہے ہیں، کربلا کا واقعہ ہو گیا، مولا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور شام کے بعد شام کے دربار میں کھڑی ہیں یہ زینب۔ اور یہ زینب کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے بلا ضرورت گھر سے قدم باہر نہیں نکالا۔ ساتھ رہنے والا پڑوسی یہودی پڑوسی تھا، 5 سال ساتھ رہا ہے، پڑوس میں رہا ہے 5 سال۔ جب 5 سال بعد جب جا رہا ہے نا تو ایک مرتبہ یہ کہتے ہوئے جا رہا تھا مجھے آج پتہ چل رہا ہے کہ علی کے گھر میں بیٹیاں بھی پلتی تھیں، آواز نہیں نکلتی تھی۔
مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو بزدل ہونا چاہیے. مولا ہم نے آپ کی بیٹی کو دیکھا جس نے کبھی باہر کا سورج نہیں دیکھا, باہر کی گلیاں نہیں دیکھی, باہر کی لڑکیاں نہیں دیکھی, باہر کا ماحول نہیں دیکھا. مولا جب دربار میں پہنچی ہیں اور زینب نے خطبہ دیا ہے تو اس بہادری کے ساتھ خطبہ دیا ہے کہ نابینا یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ علی واپس آ گئے ہیں. کہا نہیں علی واپس نہیں آئے, علی کی بیٹی ہے یہ. ازاداران امام مظلوم, بس جلدی جلدی اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کرتے ہوئے تاکہ ہماری اذان تک ہماری گفتگو تمام ہو جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولا فرما رہے ہیں کہ عورت کو بزدل ہونا چاہیے اپنی ذات کے معاملے میں, عورت کو بزدل نہیں ہونا چاہیے ملت, قوم اور مذہب کے معاملے میں. صفرہ ہمدانیہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شاگردہ اور کیسی شاگردہ؟ بالکل سن رسیدہ ہو چکی ہیں, کوفے میں زندگی گزار رہی ہیں, اور کوفے میں زندگی اس طرح سے گزار رہی ہیں کہ کوفے کا گورنر بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے, بہت زیادہ ٹیکس لے رہا ہے, بہت زیادہ جو ہے مظالم ڈھا رہا ہے, لیکن کوئی بھی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے. صفرہ ہمدانیہ کہہ رہی ہیں جاؤ بھائی حاکم ہے شام کے پاس جاؤ, اور جانے کے بعد اس کی شکایت کرو, اس کو معزول کرو, اس کو یہاں سے نکالو, دوسرا حاکم آئے گا. کہا نہیں, اس کی شکایت لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سر تن سے جدا کرنا. کہا اچھا تم نہیں جاتے تو میں جاؤں گی. سفرہ ہمدانیہ چل رہی ہے, سفرہ ہمدانیہ چل رہی ہے. یہ کوئی آج کا سفر نہیں ہے کہ 2.5 گھنٹے میں آپ دبئی پہنچ گئے تو 2.5 گھنٹے میں آپ دمشق پہنچ جائیں گے, 2.5 گھنٹے میں آپ دبئی پہنچ گئے تو 2.5 گھنٹے میں آپ نجف پہنچ جائیں گے, 2.5 گھنٹے میں آپ دبئی پہنچ گئے تو 2.5 گھنٹے میں آپ بغداد پہنچ جائیں گے. یہ کوفہ سے شام کا سفر ہے, گھوڑوں پر, خچروں پر, اونٹوں پر یا گدھوں پر, یعنی مہینوں کو کاؤنٹ نہیں کرتے تو دنوں کا سفر طے کر کے جا رہی ہیں. قوم, مذہب و ملت کی بات آئی ہے تو دیکھیں ضعیفہ بھی بہادر بن کے دکھا رہی ہیں, اور وہ ان تمام روایت کو, ان تمام حوالوں کو چھوڑ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس حاکم نے جو ہے وہ نفسیاتی حربوں کے کیمپ لگائے ہوئے تھے, 10 کیمپ, اور کس طرح سے ان کیمپوں کو پار کر کے اس تک پہنچا جاتا تھا, اور کیا مقصد تھا. مقصد صرف سن لیں, ان نفسیاتی حربوں کو لگانے کا مقصد یہ تھا کہ آنے والے جب شکایت لے کر آئیں تو 10 شکایت اگر اپنے شہر سے, اپنے علاقے سے لائے ہیں تو اتنے زیادہ بوکھلا جائیں کہ میرے پاس صرف 6 بیان کر سکیں. 6 میں سے ہم 3 کا ازالہ کریں گے اور 3 اسٹل رہ جائیں گے. یعنی ان نفسیاتی حربے والی چوکیوں کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ایک کاروان آیا شکایت لے کے اپنے علاقے کے گورنر کی, آنے کے بعد کہنا یہ تھا کہ السلام علیکم یا امیر المومنین. اتنے بوکھلا گئے تھے ان نفسیاتی حربے والی چوکیوں کی وجہ سے کہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم یا رسول اللہ, اتنے بوکھلا گئے تھے. ان نفسیاتی چوکیوں سے گزر کر صفرہ ہمدانیہ بھی پہنچی ہے, دربار کے دروازے پہ پہنچی ہے. کہا روک لیا, کہا نہیں جا سکتی. کہا بھائی کیوں نہیں جا سکتی؟ کہا تم نے پہلے ملاقات کا ٹائم نہیں لیا. کہاں اندر بیٹھا ہوا حاکم اگر اپنے آپ کو حاکم کہہ رہا ہے تو اس کے لیے کوئی ٹائم معین نہیں ہے, جو سائل آئے گا اس کو شکایت سننی ہوگی. کہا نہیں ہم نہیں جانے دیں گے. کہا پھر جا, اور جا کر اپنے حاکم سے کہہ دے جب تک میری شکایت نہیں سنی جائے گی میں دروازے سے باہر نہیں جاؤں گی, یہاں سے میں نہیں اٹھ کے جاؤں گی. دربان باندھ گئے اندر. جانے کے بعد حاکم سے کہا حاکم اس طرح سے ایک ضعیفہ آئی اور اس طرح سے جو ہے وہ بغیر اجازت کے آئیے, بغیر ٹائم کے آئیے, بغیر ٹائم لیے ہوئے آئیے, اور اب وہ جانے کو تیار نہیں ہے. کہا جاؤ جا کے نام پوچھ کر آؤ. کہا ضعیفہ نام بتاؤ. کہا جا اپنے حاکم کو جا کے کہہ دے کہ کوفہ سے آئیے صفرہ ہمدانیہ. جب پتہ چلا نا اندر کوفہ سے آئیے صفرہ ہمدانیہ, کہا صفرہ ہمدانیہ بلاؤ بلاؤ بلاؤ, صفرہ ہمدانیہ کو بلاؤ, ہم چن چن کے بدلے لیں گے. صفرہ ہمدانیہ پہنچی, اور پہنچنے کے بعد ہاں صفرہ ہمدانیہ اب آئی ہو کہ جب علی مر گئے. علی کی شاگردہ ہیں, علی کی شاگردہ ہیں, کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہ کہ علی مر گئے, کہہ کہ علی مر گئے تو ساتھ ساتھ انصاف بھی مر گیا. یہ نہ کہہ کہ علی مر گئے بلکہ یہ کہہ کہ علی مر گئے تو ساتھ ساتھ ضمیر بھی مر گئے. یہ نہ کہہ کہ علی مر گئے تو ساتھ ساتھ عدل بھی مر گیا. کہا کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا میں کہنا یہ چاہتی ہوں. بس دربار میں سے ایک سردار اٹھا, کہا کہ اے حاکم پہلے یہ تو بتا کہ اس کے آنے سے پہلے تو نے کہا تھا کہ چن چن کے بدلے لیں گے, آخر وہ معاملہ کیا ہے؟ کہا یہی صفرہ ہمدانیہ تھی, علی کے لشکر میں تھی, اس کی جوانی تھی, ہمارا لشکر جیت رہا تھا, علی کا لشکر ہار رہا تھا, اس نے علی کے جوانوں کو بلایا اور اتنی پرزور تقریر کی. اس کی تقریر کے بعد جو علی کے جوان ٹوٹے ہیں نا تو ہم پسپا ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے, علی کا لشکر جیتتا ہوا نظر آ رہا تھا. ایک مرتبہ صفرہ ہمدانیہ نے کہا کہ یہ نہ کہہ کہ علی مر گئے تو یہ نہ کہہ کہ علی مر گئے بلکہ یہ کہہ کہ علی مر گئے تو ضمیر مر گیا, عدل مر گیا, انسانیت مر گئی. اس کے بعد کہنے لگا آئے کیوں ہو, تم آئے کیوں ہو؟ کہا دیکھ
جس طرح سے آج میں تیرے پاس آئی ہوں نا، اسی طرح سے میں مولا کے پاس بھی گئی تھی. میرا علی مصلی پہ کھڑا ہو چکا تھا، میرا علی اذان دے چکا تھا، میرا علی اقامت دے چکا تھا، تکبیرۃ الاحرام کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر رہا تھا. میں نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین. اس علی نے کہ جس نے صفین میں اول وقت کی نماز نہیں چھوڑی، میرے یہ کہنے پہ کہ یا علی سوال لے کر آئی ہوں، سلام پیش کرتی ہوں، علی نے تکبیرۃ الاحرام کہنا چھوڑ دیا. کہا سوال کر، تیرے سوال کو پہلے ازالہ کریں گے، اس کے بعد اللہ کی عبادت کریں گے. تیرے سوال کو دور کیے بغیر اگر عبادت کر لی اور مر گیا تیرے سوال کو دور کرنے سے پہلے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. کہا اچھا پھر؟ کہا پھر علی کو میں نے بتایا کہ اس طرح سے ہو رہا ہے. کہا پھر؟ کہا علی نے رکا منگایا اور اپنے حاکم کے برطرفی کا نوٹس لکھا. کہا اچھا اگر علی نے لکھا تو ہم بھی لکھتے ہیں، لاؤ قلم اور دوات، اور ہم اپنے گورنر کو معزول کر رہے ہیں. کہا صرف معزول نہیں کیا میرے علی نے، ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ جتنا مال لے چکے ہو وہ واپس دو گے تو کوفے سے نکلو گے، وإلا نہیں نکلو گے. کہا اگر علی نے اس طرح سے کیا ہے تو پھر ہم بھی یہ حکم دے رہے ہیں کہ معزول بھی ہے اور مال واپس کر کے کوفے سے نکلے گا. تو صفرہ ہمدانیہ ضعیفی میں بہادری کا مظاہرہ کر کے کوفہ کے رہنے والوں کو امن بھی دے رہی ہے، چین بھی دے رہی ہے اور سکون بھی دے رہی ہے. عزاداران امام مظلوم، وقت اذان نزدیک ہے، ماں کے اصال ثواب کی مجلس ہے. ایک آخری دن ہے فاطمہ الزہرا کے. پس وہ دن بھی آ گیا جب فاطمہ الزہرا حجرے میں گئی ہیں. اسما سے کہا اسما میں جا رہی ہوں، میرے شہزادے آئیں گے، نانا رسول پہ گئے ہیں، آئیں گے، جب آ جائیں نا ہاتھوں کو دلا دینا، بٹھا کے کھانا کھلا دینا. میں اندر جا رہی ہوں، تسبیح و تحلیل کر رہی ہوں، جب تک آواز آئے تمہاری شہزادی زندہ ہے. جب سے تسبیح و تحلیل کی آواز ختم، شہزادی دنیا کو چھوڑ چکی ہو. پہنچی ہے ایک مرتبہ، تسبیح و تحلیل کی آواز ختم ہوئی، بند ہو گئی. اندر جا کے دیکھا شہزادی کی روح پرواز ہو چکی ہے، جتنا رونا تھا روئی. شہزادے جو ہے دروازے پہ پہنچے ہیں. جب دروازے پہ پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ حسن و حسین سے کہا آؤ شہزادوں ہاتھ دھلا دوں، آؤ شہزادوں دسترخوان لگا دوں. دسترخوان لگایا. آؤ شہزادوں میں کھانا لگا دوں. کہا اماں اے اسما تو نے پہلے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ آج تو ہمیں دسترخوان پہ اماں کے بغیر کھانا کھلا رہے ہیں. ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں نا اے شہزادوں، آج کے بعد اس دسترخوان پہ ماں نظر نہیں آئے گی. وہ فاطمہ الزہرا اس دنیا کو چھوڑ گئی. وصیت کے مطابق علی نے غسل دیا، وصیت کے مطابق علی سارے امور کو انجام دے رہے ہیں. اور جب لاشا زہرا تیار ہو گیا نا، ملبوس کفن ہو کے تیار ہو گئے نا، ملبوس کفن زہرا کا لاشا ہے اور علی بچوں کو بلا رہے ہیں، آؤ زینب، آؤ ام کلثوم، آؤ حسن، آؤ حسین، ماں کا آخر دیدار کر لو. اب یہ چہرہ دنیا میں نظر نہیں آئے گا، اب یہ چہرہ جنت میں نظر آئے گا. بس ایک مرتبہ تمام بچے آتے ہیں اور ماں کا دیدار کرتے ہیں، ماں کے اوپر روتے ہیں، ماں کے اوپر گریا کرتے ہیں. نہیں آئے تو حسین نہیں آئے، ایک کونے میں کھڑے ہوئے ہیں اور نہیں آ رہے. آؤ بیٹا ماں کا آخری دیدار کر لو. کہا ابا، کہا بابا. اس وقت تک حسین نہیں آئے گا جس وقت تک ماں اس طرح سے نہ بلا لے کہ جس طرح سے دنیا میں بلاتی تھی. شاید بندے کفن زہرا کے ٹوٹے ہوں، ہاتھ زہرا کے نکلے ہوں، آجا میرے حسین. ماں بلاتی ہے. ماں کے لاشے پہ پہنچے ہیں، جنازہ سیدہ پہ گریا کر رہے ہیں. بہت عزت و احترام کے ساتھ حسین کو جنازہ سیدہ سے جدا کیا. اے حسین تیرا ماں سے جدا ہونا یاد رہ جائے گا. ارے کربلا میں تیرے لاشے پہ تیری بچی ہوگی حسین، گریا کر رہی ہوگی حسین وہ یتیمہ. ارے جدا اس طرح سے کیا جا رہا ہوگا، بچی تماچے کھا رہی ہوگی. بچی کو اس طرح سے جدا کیا جا رہا ہوگا کہ ان گوشواروں کو چھینا جا رہا ہوگا کہ جو بابا نے عیدی پہ دیا. ننھی کمر پر کوڑوں کو مار کر بچی کو جدا کیا جا رہا. الہی ہماری اس خلیل مگر عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے گناہان کبائر و صغائر کو معاف فرما. ہمارے والدین کی گناہان کبائر و صغائر کو معاف فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت، انہوں نے جو اعمال دنیا میں انجام دی ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حاضرین مجلس کی تمام شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کی تمام پریشانی کو دور فرما. جن مرحومین کے نام کے ساتھ ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ان مرحومین کی مغفرت فرما.
انہوں نے جو اعمال اس دنیا میں انجام دیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ روز محشر جناب سید الشہداء جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ محشور فرما۔ پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، اس صبر پر ان کو اجر عظیم عنایت فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔